حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائف اسٹائل کی تعریف کی ہے. ان کا جو رہن سہن تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کیسا تھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے ذکر کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی خوش لباسی میں، بہترین ڈریس، اپنا ہیئر اسٹائل اور اپنے چال کے اندر پورے مکے میں مشہور تھے. لوگ فیمس لوگ، یوتھ جو تھے، کریز تھا، ہیرو تھے، سیلیبریٹی تھے، سیلیبریٹی اس دور کی سیلیبریٹی تھے. یوتھ ان کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا. لڑکیاں مرتی تھیں ان کی چال کے اوپر. تاریخ میں لکھا ہے کہ لڑکیاں ان کی چال پر مرا کرتی تھی. ایسا جوان، اور اپنی بھری جوانی میں، ٹین ایج میں، 20s کی جب اس کی عمر تھی، 20s بھی نہیں بلکہ 20 کمپلیٹ ہوا تھا، 21 عمر، اس وقت ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا اپنی بھری جوانی میں. اور اس کے بعد ان کا چچا ان کو سزا دیتا تھا، باندھ دیتا تھا، بیڑیوں سے جکڑ دیتا تھا. ان کی ماں کہتی تھی تو کس راستے پر چلا گیا ہے، بگڑ گیا ہے، تو ایسا اور ویسا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے جو حق سمجھ میں آ گیا ہے، دکھ گیا ہے، اب اس کے بعد مجھے پلٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے ایتھوپیا، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی. پھر آپ اندازہ لگائیے ان کی اسپرٹ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے والوں کے پاس اپنا پہلا نمائندہ بھیجا ہے، ریپرزینٹیٹیو، مدینہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے جانا تھا اور اس زمین کو تیار کرنا تھا. چند لوگ آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہاں دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ہجرت کرنی تھی، وہ لوگ ان کو بلا رہے تھے. تو حضور نے اپنے جانے سے 1 سال پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے، اسلام کا داعی اور مبلغ بنا کے وہاں بھیجا. ان کی اکیلے کوشش سے مدینے کی میجورٹی مسلمان ہوئی ہے. تو ایک نوجوان سے آج کا مدینہ ہو گیا. اس ایک نوجوان کی محنت، قربانی سے انہوں نے اپنی زندگی کا سارا جو رنگ تھا، جو اسٹائل تھا، وہ سب چھوڑ کے اللہ کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا شروع کیا. جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو ان کے لباس کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورے جسم کو کفن دیا جا سکے. سر کھولتے تھے تو پیر بند ہوتا تھا، اگر سر بند کرتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر بند کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہے تھے اور فرما رہے تھے واللہ ما رأیت بمکۃ احسن لمۃ ولا ارق حلۃ ولا انعم نعمۃ من مصعب بن عمیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جس کو انہوں نے مکہ میں اپنی ابھرتی ہوئی جوانی میں دیکھا تھا. حضور فرماتے تھے خدا کی قسم، مکہ مکرمہ میں نے کسی کو اس سے بہتر ہیئر اسٹائل والا نہیں دیکھا. میں نے شروع میں جو کہا تھا نا، حضور نے ان کے اس اسٹائل کا ذکر کیا، اور ان سے اچھا نرم و قیمتی لباس پہننے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ ناز و نعمت اور نخرے اور اسٹیٹس کے ساتھ رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا پورے مکہ مکرمہ میں. لیکن اس نے ان سب کو چھوڑا اللہ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے. آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ایک مٹھاس آ جاتی ہے منہ میں. کیوں؟ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، لیکن ان کے ساتھ کتنے رہے ہوں گے نا، جو چلتے ہوں گے، پرفیوم لگاتے ہوں گے، زبردست ہیئر اسٹائل رکھتے ہوں گے، کیا کیا کرتے ہوں گے، لیکن آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. یہ اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے زندہ نہیں رہے. اگر یہ ایسے ہوتے تو ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا نام بھی لیتا، بھول جاتا. زندگی اصل کیا ہے کہ انسان کا کیریکٹر اور اس کا کردار اور اس کی دعوت اس کے بعد لوگوں کو یاد رہے.